وہاں پر ایک خاتون اپنا خیمہ امیر سعدالدین کے خیمے کے ساتھ جنگل میں لگا لیتی ہیں اور بادشاہ کے خلاف یہ دونوں مل کر سازشیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک خاتون امیر سعدالدین سے پوچھتی ہے کہ جو کام میں نے آپ کے ذمہ لگایا اس کام کا کیا بنا؟ تو امیر سعدالدین اور اس کا ساتھی بولتے ہیں کہ آپ کے کام کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، ہم نے بادشاہ کے باورچی کے ذمہ ایک کام لگا دیا ہے۔ یہ سب کچھ امیر سعدالدین کہتا ہے، بادشاہ کے باورچی کے ذمہ کام لگایا ہے، وہ نا بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا دے گا، تو اس طرح بادشاہ خود بخود ہمارے راستے سے ہٹ جائے گا۔ یہ سب کہہ کر امیر سعدالدین بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور مہاپری بھی یہ سب کچھ سن کر کافی خوش ہو جاتی ہے اور اس کو سکون آ جاتا ہے۔ تو اس طرح مزید امیر سعدالدین بولتا ہے کہ جب بادشاہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے گا تو تب ہم وزیر بن جائیں گے۔ مہاپری بھی کہتی ہے جب میرا بیٹا بادشاہ بن گیا تو آپ کو وزیر بنا دوں گی۔ تو تب حلیمہ اور ارطغرل ایک دوسرے سے علیحدہ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ حلیمہ کو واپس گائے قبیلے جانا ہوتا ہے اور ارطغرل کو کونیا میں رہنا ہوتا ہے۔ حلیمہ یہ سب کچھ سن کر بہت زیادہ دکھی تھی اور بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ وہ ارطغرل کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ارطغرل سارا کچھ حلیمہ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ محل کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اس لیے مجھے یہاں پہ رہنا ہوگا ورنہ مسئلے بڑھ جائیں گے۔ اس لیے ارطغرل بار بار حلیمہ کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ تو آخرکار حلیمہ کو ارطغرل رضامند کر لیتا ہے واپس گائی قبیلے جانے کے لیے۔ اس کے بعد حلیمہ اور ارطغرل آپس میں گلے ملتے ہیں اور حلیمہ واپس جانے کے لیے پوری طرح رضامند ہو جاتی ہے۔ بمسی حفصہ کو کمرے میں لے آتا ہے اور حفصہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور بمسی غصے سے آگ بگولا ہو رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ابن العربی بھی کمرے میں آ جاتے ہیں اور یہ ساری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ابن العربی پوچھتے ہیں بمسی سے کہ کیا واقعہ ہوا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو بمسی سارا کچھ بتا رہا ہوتا ہے اور بتا کے کہتا ہے کہ حفصہ کا علاج کریں اور اس کو بچائیں، جو بھی مسئلہ ہے اس کو بچائیں۔ اتنے میں آئمہ خاتون بھی آ جاتی ہے اور آئمہ خاتون اور بمسی دونوں کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں اور ابن العربی حفصہ کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اصلان خاتون اور ترکت کمرے میں آ جاتے ہیں اور سارا کچھ واقعہ پوچھتے ہیں۔ واقعہ پوچھنے کے بعد جب بمسی ترکت کو دیکھتا ہے تو آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ آگ بگولا ہونے کے بعد وہ پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ اگر حفصہ کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار کون ہوگا؟ تو اس کے بعد بمسی کہتا ہے کہ ترکت اگر حفصہ کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار تم ہوگے سارے واقعے کے۔